اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع الحاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. علماء کرام کی مجلس میں بسم احترام علماء کرام سے اجازت چاہتے ہیں اور اجازت کے موضوع میں کچھ دقیقے آپ کے سامنے مظاہر ہوں گا. رجعت مسلمات عقائد شیعہ میں سے وہ عقیدہ ہے کہ جس پر اعتقاد رکھنے کے وجوب پر علماء امامیہ کا اجماع ہے. رجعت سے مراد کیا ہے؟ رجعت سے مراد لغت میں واپس لوٹ کے آنا معلوم ہے. اصطلاح میں رجعت سے مراد کیا ہے؟ رجعت سے مراد یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور اور قیام کے بعد کچھ لوگوں کا عالم موت کے بعد عالم آخرت سے عالم دنیا کی طرف لوٹ کر آنا، زندہ ہونے کا نام اصطلاح میں رجعت کیا جاتا ہے. پہلا سوال یہاں پر یہ ہے، آیا ممکن ہے کہ مرا ہوا انسان دوبارہ زندہ ہو، دنیا میں زندگی گزارے، یا ممکن نہیں ہے؟ اور اگر ممکن ہے، کہا جائے ممکن ہے، تو کیا واقع بھی ہو چکا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مرا ہوا انسان زندہ ہوا ہو؟ یا ایسا نہیں ہوا، صرف امکان کی ظلمت میں واقع ہے؟ یہاں پر امکان کے اس بات کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ امکان اور عدم امکان کی بازگشت ہوتی ہے خدا کی قدرت کی طرف. آیا اللہ کے لیے ممکن ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندگی عطا کرے؟ یا ممکن نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ کوئی مرے ہوئے انسان کو زندگی عطا کرے، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر. کئی آیات میں اس بات کو اشارہ ہے کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیا واقع ہو چکا ہے امکان کے بعد؟ آیا ممکن واقع ہو چکا ہے کہ اللہ نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرنے سے روز روشن کی طرح آیا ہوتا ہے
کہ انبیاء سابقہ انبیاء کے زمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی ہے. جیسا کہ حضرت ایلیا پیغمبر یا خضر پیغمبر، ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آیت دکھا دی جب کسی خرابہ سے گزر رہے تھے، مردوں کے خرابہ سے گزر رہے تھے، تو کہا کہ کیسے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. قرآن میں ہے کہ پس اللہ نے عزیر پیغمبر یا ایلیا پیغمبر یا خضر پیغمبر، اختلاف ہے، ان کو موت عطا کی. اس موت کے بعد 100 سال وہ مردہ رہے. ثم بعثهم، 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندگی عطا کی. جب زندہ ہوئے تو پوچھا کم لبثت، کتنا مردہ رہے؟ کہا لبثت یوما و بعض یوم، یا ایک دن کا آدھا کچھ حصہ میں مرا رہا، زندہ ہوئے. کہا کہ لا بل لبثت 100 عام فانظر الى حمارك فانظر الى طعامك لم يتسنى وانظر الى حمارك. اپنے کھانے کو دیکھو، ابھی تک وہ تر و تازہ ہے، اور اپنے گھڑا کو دیکھو جس پر آپ سوار ہو کر آ گئے تھے، وہ ریزہ ہو چکا تھا، گل سڑ کر خراب ہو چکا تھا. اور عزیر پیغمبر کے سامنے اللہ نے گدھے کو زندہ کر کے دکھلایا کہ ایسا ممکن ہے کہ مرے ہوئے انسان کو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا. اس کے علاوہ موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں سورہ بقرہ اسی بات پر نازل ہوئی ہے کہ ایک انسان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد اس کی موت چھپائی گئی، اور بعد میں اللہ کے حکم سے کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے کچھ حصے کو مردے کو مارو، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ آپ سے بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کئی آیات موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف آیت موجود ہے کہ اللہ کے اذن سے وہ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. مردوں کو ابرئ الاکمہ باذن اللہ واحیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو گویا کہ مردوں کا زندہ ہونا پہلے زمانے میں واقع ہو چکا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا غیر معقول بات نہیں ہے.